ناظرین کرام، بہاولپور سے موسیٰ سعید اتوار پروگرام گرد و پیش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ آج اتوار کا دن ہے، 28 جون ہے، سن 2020 ہے۔ آج کے اہم موضوعات میں سے، اور یہ ایپیسوڈ نمبر 4 پارٹ 1 ہے۔ آج کے موضوعات میں آئل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، 25 جون کو جب پرائم منسٹر حقیقت افروز باتیں اور زبردست باتیں اسمبلی میں تقریر کے دوران انکشافات سچ بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ چین کی حکومت کو ایک مثالی نظام قرار دیتے ہوئے کہ ہم چین سے سیکھیں گے اور مدینے جیسی حکومت بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جب پرائم منسٹر اس بات پر زور دے رہے تھے اور کرپٹ مافیا کی، شوگر مافیا کی کہانیاں بیان کر رہے تھے، حقائق بیان کر رہے تھے کہ کس طرح عوام کو لوٹا جاتا ہے، کہ کس طرح شوگر مل مالکان جو ہیں وہ شوگر کی قیمتیں طے کرتے رہے، کس طرح سبسڈی لیتے رہے، کس طرح قیمتوں میں اضافے کے ذریعے سے تھوڑی مدت میں عوام کو 1 کھرب روپیہ، 100 بلین روپے جو ہے وہ لوٹا گیا اور چینی مہنگی کی گئی، اس کا اظہار کر رہے تھے۔ تو میں اس وقت ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ پرائم منسٹر کو بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا ناظرین کرام، دوسرے روز ہی آئل کی قیمتوں میں زبردست اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس سے چیخ و پکار جاری ہے۔ اگرچہ ڈیفنس میں پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی جماعت، حکومت یہ بتانے میں مصروف ہے کہ یہ ابھی خطے کی قیمتوں میں سب سے کم ہے۔ ناظرین کرام، اب میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ کمپنیاں، 3 ملٹی نیشنل کمپنیاں، امریکی کمپنیاں، ٹوٹل، پارکو، شیل، جو منافع کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کو چھوڑ گئی تھیں، جس پر ہمارے ہاں پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹیلرز کے مصنوعات کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بہت ایک بصیرت افروز بات کی تھی، سچ بیان کیا تھا کہ یہ کمپنیاں پاکستان سے ہر کمپنی 400 سے 500 ملین ڈالر پروفٹ کما کر لے جاتی ہے، یعنی 1.5 ارب بلین ڈالر جو ہے یہ پروفٹ کماتی ہے، اور جب منافع کم ہوا تو یہ پاکستان کو چھوڑ گئی۔ تو میں نے اس وقت ہی یہ بات کی تھی کہ اگر پی ایس او کو بھی ماضی کی حکومتیں کامیاب ہو جاتی پاکستان اسٹیٹ آئل کو نجکاری کرنے میں، جیسے پی ٹی سی ایل کو کیا، تو پھر آج پاکستان کا کیا حال ہوتا کہ اگر اسے بھی نجکاری کر دی جاتی ہے اور وہ بھی بھاگ جاتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے، تو ہم مکمل آئل کے معاملے میں ان کے رہنے پر دیتے ہیں۔ تو یہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مدینے جیسی حکمرانی لانے کے عزم کا چائنا کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قائم کرنے کا جب اعلان کیا، تو میں اس روز ہی سمجھ گیا تھا کہ پرائم منسٹر کو بڑا کام، اور وہ یہ کام کیا۔ اب امید ہے کہ یہ تینوں کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو آئل کا کاروبار کرتی ہیں، وہ پاکستان واپس لوٹ آئیں۔ ناظرین کرام، وینزویلا میں ہوگو چاویز پاور میں تھے، سوشلسٹ رہنما تھے، پاور میں آئے عوام کی ووٹوں کے ذریعے سے۔ تو ہوگو چاویز نے جو امریکی کمپنیاں وہاں پر تیل ایکسپورٹ کرتی تھیں، کمپنیاں تھیں، ان کو نیشنلائز کیا تھا،
تو امریکیوں نے ظاہر ہے کہ امریکہ تو کسٹوڈین چیف کسٹوڈین ہے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا، جو دنیا بھر کے میں مفادات کے حوالے سے کا تحفظ کرتا ہے، اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے دنیا بھر میں 850 اڈے، فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ تو اور جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہماری $3 ٹریلین کی آرمی انڈسٹری ہے، فوجی انسٹیٹیوشن ہے، جسے کہ پینٹاگون کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ یعنی دنیا بھر پر اپنے استعماری قوت کو قائم رکھنے کے لیے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، دنیا بھر کے وسائل کو اور سپلائی اور ڈیمانڈ کی قوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکیوں نے اس قدر بڑا ایک جال پھیلایا ہوا ہے۔ تو میں نے ہوگو شاویز کا ذکر کر رہا تھا کہ ہوگو شاویز نے غریبی سے نکالنے کے لیے سوشلسٹ اقدام کرتے ہوئے امریکی کمپنی کو نیشنلائز کر لیا تھا۔ تو وینزویلا کے فوجی، جو کہ وینزویلا کا فوجی انسٹیٹیوشن تھا کہ لیلوں کا، وہ امریکی کنٹرول میں تھا، جیسے پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے جنرل ضیاء الحق کے کنٹرول میں ہوتے ہوئے جہاد افغانستان امریکہ کے لیے کروایا گیا تھا، جسے ہمارے آرمی چیف نے بھی آج یہ کہا کہ جو 40 سال پہلے ہوا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا فوجی انسٹیٹیوشن بھی انڈیپینڈنس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی ہم اس درمیان کے پیریڈ میں ہیں، ابھی اسی پیریڈ میں ہے کہ ایک طرف چائنا کی تعریف کی جاتی ہے، سی پیک کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کا ایک سفر جاری ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ہم امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے پروگرام پر اس کو خوش کرنے کے لیے ہم انڈیا کو، مودی کو ہم ووٹ دے کر سلامتی کونسل کا ممبر بنواتے ہیں، میں ہم شریک ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ بات موجود تھی کہ انڈیا نے ہیومن رائٹس کی بہت مخالفت کی، کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں، مکمل وہاں پر فوج کا کنٹرول ہے، کرفیو کی کئی ماہ سے کیفیت موجود ہے، کشمیریوں کا قتل عام موجود ہے، اور اس کے بعد ہندوستان میں ہندوتوا کے نام پر، ہندو مذہبی فنڈامنٹلزم کے نام پر جو ہے وہ پاپولیشن رجسٹریشن ایکٹ میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ کشمیر کو 370 انڈین آرٹیکل کی دفعہ کو منسوخ کر کے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو، لداخ کو انڈیا کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ بات کرتے ہوئے، اور پھر ہمارے ہاں دن رات عمران خان صاحب مودی کی کلاس لیتے رہتے ہیں اور انڈیا کی مخالفت میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان نے ووٹ دیا، عمران خان کی حکومت نے ووٹ دیا انڈیا کو سلامتی کونسل کا جو 2 سال کے پیریڈ کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ سے اس کلیش سے ڈرتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کلیش سے بچے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک کڑوی گولی نہیں بلکہ کڑوا گولا کھایا ہے، جس سے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ ہمارے ہاں حکمران کیسے، یہ مدینے کے نام پر حکمرانی کرنے والا جو بڑے بہادری کے ڈنکے بجاتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے کہ اس میں یہ کیا ہے۔ تو یہ مصلحتوں کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایسے ہی آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں امریکیوں کو، امریکی کمپنی ایکزون موبائل کو جو تیل ایکسپلور کرنے کا جو ایک کانٹریکٹ دیا گیا عالمی بڈ کروائے بغیر، تو اس وقت بھی ہمارے کیئر ٹیکر فورن منسٹر نے یہ بات بڑے وثوق اور فخری انداز میں کی تھی کہ سی پیک کے حوالے سے مغرب ہم سے دور جا رہا تھا۔
تو امریکہ کو قریب لانے کے لیے ہم نے یہ ایگزون موبائل کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ امریکی اس قیمت پر مطمئن نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے. تو اس حوالے سے امریکی نے جو ہے وہ تیل، امریکی ایگزون موبائل میں تیل ایکسپلور کرنے کا پروگرام